باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 26 سے ابتدا کریں گے۔ ان اللہ لا یستحیی، ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، یستحیی وہ حیا فرماتا ہے، وہ شرماتا ہے، بے شک اللہ نہیں شرماتا۔ این یضرب یہ کہ وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما جو بعودتاً جو ایک مچھر کی ہو۔ اللہ پاک نہیں فرماتا، نہیں اللہ پاک نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال جو مچھر کی ہو، فما فوقہا بس جو اس سے کوئی بڑھ کر ہو یا اس سے کوئی اوپر ہو، مچھر کی ہو یا اس سے کوئی زیادہ کی ہو، کیونکہ اللہ پاک نے ہی مچھر کو پیدا کیا، وہی خالق و مالک ہے سب کا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ لیکن بہرحال جو لوگ آمنوا ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ بے شک وہ حق ہے، من ربہم ان کے پروردگار کی جانب سے۔ ربہم کے ساتھ جو ہم ہے وہ اصل میں ہم تھا، من کی وجہ سے، من حرف جارہ کی وجہ سے ہم کے نیچے، ہا کے نیچے زیر آ گئی، من ربہم ان کے رب کی جانب سے یہ حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ بہرحال وہ لوگ جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا کچھ یا کیا، ماذا کیا ارادہ، ماذا کیا کچھ یا کیا، اراد اللہ اللہ کا ارادہ ہے، بہذا مسئلہ اس مثال کے ساتھ۔ مسئلہ اس لیے پڑھے کیونکہ آگے میم ہے اور یہ وقف لازم ہے۔ ہذا یہ بھی اس میں اشارہ ہے، ہذا یہ ایک مذکر، ہذانی یہ دو مذکر، ہاؤلائی یہ سب مذکر، ہذا ہذانی ہاؤلائی، اور مؤنث کے لیے اشارہ ہوتا ہے ہذہ، ہاتانی یہ دو مؤنث، ہاؤلائی یہ سب مؤنث۔ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا الْمَثَلَ پس وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ ہے اللہ کا اس مثال کے ساتھ، اس مثال یعنی مچھر کی مثال کے ساتھ۔ یُضِلُّ وہ گمراہ کرتا ہے، بِهِ کثیراً بہت سے لوگوں کو، یہ بہتوں کو، وَيَهْدِي بِهِ کثیراً اور ہدایت دیتا ہے بہتوں کو۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے بہتوں کو، وما یضل بہ مگر وہ گمراہ کرتا ہے، وما یضل بہ اصل میں جو ما ہے یہ نہیں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کو پہچانیں گے جو آگے حرف جر با آ رہا ہے بہ کے ساتھ، یہ با حرف جر اس ما کی پہچان ہے، اس نہیں کی پہچان ہے، وما اور نہیں، یضل اصل میں جو پیچھے ہم نے ماذا پڑھا تھا اس کا معنی کیا کچھ تھا، اور مثلا ما بعودتاً مثلا کے ساتھ جو ما پڑھا تھا اس کا معنی جو یا کوئی سی، مثلا کوئی مثال، ما جو بعودتاً، اب یہ ترجمہ والوں نے جو لکھے اس کے نیچے کوئی سی لکھی ہے، اصل میں مثلا ما بعودتاً کوئی مثال جو کسی مچھر کی ہو۔ اب یہ وما یضل بہ اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ساتھ، الا الفاسقین مگر فاسقوں کو، بدکاروں کو۔
بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا کہ ہدایت کے سلسلے میں بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا کہ ہدایت کے سلسلہ میں کسی بھی مثال کو چھوڑے، خواہ وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی کسی حقیر شے کی۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال اللہ کی طرف سے حق ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس معمولی مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا۔ وہ اس مثال کے بیان سے بہتوں سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، اور وہ صرف فاسقوں کو ہی گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن مقدس نے منافقین کے سلسلے میں آگ جلانے اور بارش میں گھرے ہوئے شخص کی مثال بیان فرمائی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مکڑی اور مچھر کی مثال بیان کی تو منافقین و یہود و نصارہ نے یہ طعنہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مثالوں کی کیا ضرورت پڑی تھی، وہ تو بڑی عظمت والا رب ہے۔ تو اس آیہ میں ان کی تردید فرمائی گئی ہے کہ قرآن مقدس نے بتوں کی حقارت بیان کرنے کے لیے ان کو مکھی اور مکڑی سے تشبیہ دی ہے۔ سورہ العنکبوت شریف آیت 41 میں اسی طرح ذکر ہے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے مددگار بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی مثال ہے جس نے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ اس مثال پر لوگوں نے اعتراض کیا۔ سورۃ الحج شریف آیہ 73 میں اس طرح فرمایا گیا 73 میں اس طرح فرمایا گیا کہ اگر مکھی ان بتوں سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس کو اس سے چھڑا تک نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں منافقین کو قرآن مقدس کے اس انداز بیان پر اعتراض تھا تو ان کے رد میں آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ حق واضح کرنے کے لیے کسی بھی مثال دینے سے حیا نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف حیا کی نسبت کئی روایات میں بھی ملتی ہیں، مثلاً ارشاد ہے اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے، یا جیسے حدیث شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بوڑھا شخص صحیح عمل کرتا ہو اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ سوال کرے اور اللہ اس کو نہ دے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے کہ وہ حیا نہیں فرماتا۔ یہاں پر حیا سے مراد وہ عام معنی نہیں ہے جو بندوں میں پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ معنی محال ہے۔ یہ اہم معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حق کو واضح کرنے کے لیے کسی حقیر سے حقیر شے کی مثال کو چھوڑتا نہیں، اور اس میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ کفار و مشرکین کا اعتراض تھا کہ ان معمولی چیزوں کی مثال دینے سے فائدہ کیا، تو جواب دیا گیا کہ یہ مثال کفر و ایمان کی کسوٹی ہے جس سے مومن اور کافر کی پہچان ہوگی۔ کفار اس مثال کے بیان کرنے پر کئی قسم کے شک و شبہات میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو گئے، اور بہت سے لوگ اپنے رب کے ارشادات اور مثالوں کی دل کی گہرائیوں سے مان کر ہدایت پا جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہدایت پر قائم ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت مزید پائے تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔